اب آئیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف، اس نبی کی طرف جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں آئے وہاں پر جو ہے شاعری کا بڑا زور تھا، لوگ بڑے بڑے، ان کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے شعراء جو ہیں وہ لوگ مانے جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے قصائد جو ہیں وہ خانہ کعبے کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا، اور میرے رب نے ساتھ چیلنج بھی کیا، فاتو لاؤ اس قرآن کی مثل لے آؤ۔ لوگ عاجز آ گئے، فرمایا چلو قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، فاتو بعشر سور مثلہ، اس قرآن کی مثل 10 صورتیں لے آؤ، لیکن کسی میں اتنی طاقت نہ ہوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، ہم نے تمہیں پورے قرآن کا چیلنج دیا، نہیں لا سکے، ہم نے تمہیں 10 صورتوں کا چیلنج دیا، نہیں لا سکے، آؤ اب ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ، ہم تمہیں مان جائیں گے۔ لیکن آج تک قیامت تک کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس قرآن کی مثل جو ہے وہ ایک صورت ہی لے کر آ جائے گا۔ اور آگے اللہ نے اپنے محبوب کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرا محبوب درختوں کو حکم کرتا ہے، درخت چل کے حضور کے قدموں میں آ جاتے ہیں، حضور جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ حضور پیالے میں رکھتے ہیں، اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر گو کو حکم دیتے ہیں، میرا رب اسے زبان عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار معجزات میرے رب نے عطا فرمائے، لیکن یہ 2 معجزات ایسے ہیں، ایک قرآن کا معجزہ ہے اور دوسرا معراج مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سائنسدان لوگ آئے، لیکن لوگ حیران ہیں، اپنے داندوں میں انگلیاں دے کے لوگ سوچ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا، ایک بندہ جو ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک 3 ماہ کا سفر ہے سواری کے اوپر، اس وقت کی سواری کے اوپر 3 ماہ لگتے تھے، لیکن میرے رب نے اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں 7 آسمان بھی دکھا دیے، جنت و دوزخ بھی دکھا دی، اپنا دیدار بھی عطا فرما کے اور امت پر اللہ نے مہربانیاں بھی عطا فرما دی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا سبحان الذی، اگر میں نے انسان کو ذہن دیا تو اس انسان نے اپنی سہولت کے لیے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی کہ یہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کرنے لگا، منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں طے کرنے لگا۔ یہ انسان کو میرے رب نے عقل عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، لیکن جب میرے محبوب کی معراج کی بات آئے تو یہ نہ سوچنا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، میں اللہ ہو کے اعلان کر رہا ہوں سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی ہے۔ اللہ نے سیر کا لفظ یہاں پہ جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ عرب والے لوگ، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، عرب میں نازل ہوا، تو عرب والے لوگ جو ہیں جب کسی ناممکن چیز کو دیکھتے یا کوئی ایسی چیز دیکھتے جو ان کی عقل کے لیے جو ہے وہ ایک مثال ہوتی تو فوراً اپنی زبان سے کہتے سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی جگہ سے آتا تو دوسرا بندہ اس سے سوال کرتا بھائی تو کتنی دیر میں آیا ہے، سفر گھنٹے کا ہوتا تو وہ کہتا میں آدھے گھنٹے میں آ گیا، تو وہ کہتے سبحان اللہ، یار بڑی بات ہے تیری، تو اتنی جلدی آ گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، فرشتے آئے، حضور مزمل کی چادر اوڑے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے، حضور طائف کے بازار میں جاتے ہیں، حضور کو پتھر مارے جاتے ہیں، آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، یا اللہ میرا جرم کیا ہے، میں تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، تیرے دین کا اعلان کر رہا ہوں، لیکن لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوان لڑکے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے حضور کو مارتے ہیں۔
فرشتہ میرے محبوب کی بارگاہ، محبوب ان کے لیے دعا کر، بد دعا کر دیں، حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اہدی القوم فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ حضور علیہ السلام کبھی حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کنویں کھودے جاتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر اوجریاں رکھ دی جاتی ہیں، حضور کو ستایا جاتا ہے، محبوب پریشان ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا، جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ اب فرشتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک ہے، حدیث پاک بہت زیادہ لمبی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال فی الحجر مستجیا اذا تاتی فشک ما بین ہذہ الی ہذہ، یعنی حضور علیہ السلام کو جگایا گیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی آقا آج اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مستجیان، جنت کا ایک کٹورا لایا گیا، اس میں ایمان سے بھرا ہوا پانی تھا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مستجیان فشک کا ما بین ہذہ، میرے سینے کو کھول دیا گیا۔ آپ دیکھیں جب آپریشن کیا جاتا ہے نا، ڈاکٹر مریض کو بے ہوش کر دیتے ہیں، پھر جو ہے آپریٹ کیا جاتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس کھولا گیا، حضور اپنی ظاہری آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو کس چیز کا جو ہے وہ پریشانی ہو گئی کہ لوگ آج جو ہے وہ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، حدیثوں کے ترجمے بھی کر رہے ہیں، ماتی اتنی ماری گئی ہے، پھر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، نبی جو ہیں وہ میرے جیسے ہیں، پتہ نہیں ان کے ایمانوں کو کیا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مستجیان، میرے سینے کو کھول دیا گیا، الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے، محبوب علیہ السلام فرما میرا سینہ کھول دیا گیا، اللہ کے محبوب فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکال لیا گیا۔ یار دل باہر نکل جائے بندہ بچتا ہے؟ فاستخرج، محبوب فرماتے ہیں فاستخرج قلبی، میرا دل نکال لیا گیا۔ ثم اتیت بطست من ذهب مملوء ایمانا، ایک سونے کا جو ہے وہ کٹورا لایا گیا، حضور فرماتے ہیں فغسل قلبی، میرے دل کو غسل دیا گیا، اس کے ساتھ دھویا گیا۔ پھر ثم خشیا ثم اعید فی روایت ثم غسل البطن بماء زمزم، ایک دوسری روایت میں ہے کہ زمزم کے پانی کے ساتھ حضور کے دل کو دھویا گیا۔ پھر ثم ملیا ایمانا وحکمتا، پھر میرے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار، حضور فرماتا پھر میرے پاس ایک ایسی سواری لائی گئی، اور سواری بھی وہ آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آئی، رب نے حکم دیا جبریل جنت کو سجا دو، آج جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، مالک آج قیامت آنے والی ہے، کیا ہوا؟ نظام جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل آج کائنات کا دولہا بن کر میرا محبوب میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ محبوب آسمان سے دنیا میں آئے تو اس کو میلاد کہا جاتا ہے، محبوب دنیا سے آسمان کی طرف جائے تو اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل، جنت کو سجایا جا رہا ہے، آج ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، لیکن ایک براق کو جبریل نے دیکھا، اپنی آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ بات ذرا سمجھیے گا، کبھی وہ معاملہ بھی آتا ہے، خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو آئیں تو اللہ بگڑیاں بنا دیتا ہے۔
جب مشکل ہو، پریشانی ہو، کسی کے آگے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں چند دن پہلے اس جو ہے وہ عمل سے واقف ہوا ہوں، آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں گر گڑاؤ۔ خدا کی قسم جب کوئی نہیں سنتا وہ ہر ایک کی سننے والا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے رو رہا ہے، جبریل اس کے پاس جاتا ہے، تجھے کیا ہوا؟ آج تو ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس حسن و جمال نہیں ہے، میرے پاس خوبصورتی نہیں ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کاش میرے پاس بھی حسن ہوتا، میں بھی جو ہے وہ بڑا حسین و جمیل ہوتا، تو آج میں بھی اس بات کی امید رکھتا کہ رب کا محبوب جو ہے وہ میرے اوپر سوار ہو جائے گا۔ رب کو رونا پسند آ گیا، یہ آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ کی قسم میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی اگر ساری گناہوں میں گزار دی، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو لا کر جب تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مالک ہوں گناہگار لیکن یا اللہ تیرے اوپر ایمان رکھنے والا ہوں، تیرے محبوب سے محبت کرنے والا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا آنسو کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے، وہ رو رہا ہے، جب مالک آج سارے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ رو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو رونا پسند آیا، فرمایا آج اسی کو میرے محبوب کی سواری کے لیے منتخب کرنا۔ وہ براق چلا، حضور فرماتے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب حضور علیہ السلام آگے چلے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ ہم دیکھیں مسجد میں آئے، جوتے باہر ہم نے اتار دیے، وضو کر کے مسجد میں آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، کیوں؟ مسجد میں اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ بندہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہے، منہ سے کچھ نہ بھی پڑھے، جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا اللہ کے مقرر فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ مسجد جو ہے وہ برکت والی جگہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ مسجد میں تو برکتیں ہیں، ہم نے مانا مسجد جو ہے وہ تیرا گھر ہے، پر یا اللہ مسجد کے ارد گرد کیا برکتیں ہیں؟ علماء نے لکھا ہے مسجد کے اقصی کے ارد گرد جو ہیں وہ اللہ کے انبیاء کی قبریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبور کو برکتوں والی جگہ فرما رہا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے چلے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگے جو ہے وہ حدیث پاک مشکاۃ شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مر علی موسیٰ قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، فرأیت موسیٰ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں فرأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ اپنی قبر میں، منو من مٹی کے نیچے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا۔ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جو لوگ جن کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جن کے ایمان میں خرابیاں ہیں، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یصلی، صلاۃ جو ہے وہ درود پاک کا معنی بھی اس کا آتا ہے، صلاۃ کا معنی جو ہے وہ نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی جو ہے وہ رحمت بھی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بندہ دنیا سے گیا، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس پہ نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں، عمل فرض نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو حضور گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پہلی بات تو یہ ہے رات کو کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ نہ فجر، نہ ظہر، نہ مغرب، نہ عشاء، کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ جی نفلی نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی نفلی نماز جو ہے، جب فرض جو ہے کسی کے اوپر فرض نہیں ہے تو پھر نفلی نماز کہاں سے ہو گئی؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا
اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی تھی، یا اللہ ربی آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا محبوب موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک رات آئے گی جب کائنات کا دولہا بن کر میرا محبوب میری بارگاہ میں آ رہا ہوگا۔ موسیٰ تو نے میرے محبوب کے راستے میں کھڑے ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے حضور کا استقبال کر رہے تھے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا ہے۔ اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد معراج مصطفیٰ علیہ السلام کا دن ہے، کل رات ہے انشاءاللہ، مقدس بڑی برکتوں والی رات ہے انشاءاللہ۔ اسی کے مطابق جو ہے وہ مسجد میں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد پروگرام ہوگا۔ تمام ساتھی جو ہیں وہ محفل پاک میں شرکت بھی فرمائیں اور انشاءاللہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔